السلام علیکم. ہم لاہور کا ایک نواحی علاقہ ہے کانا نو، اس کے تھانہ کے حدود گاؤں سادوکی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میرے موکل ہیں نعمت صاحب. ان کے بچے کو 28/4/2025 کو اکرنس ہوتا ہے رات کو تقریباً 10:15 بجے کہ ملزمان 8-10 ملزمان موقع پہ ان کے گھر میں آتے ہیں، باہر سے فائرنگ کرتے ہیں، ان کے دروازے کو مکمل طور پہ چھنی کر دیتے ہیں. اس کی ہمارے پاس مکمل طور پہ ویڈیوز موجود ہیں جس طرح سے وہ ہمارے گھر پہ دھاوا بولتے ہیں. اسی طرح وہ گھر میں پہلے باہر سے فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں دروازے میں دیواروں پہ لگتی ہیں، باقاعدہ دروازے سے پھر کراس کر کے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں بھی جاتی ہیں، اور پھر ایسے کیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہو کے. اور یہ بچہ ہے ہمارا چھوٹا ابوذر، 6 سال کا بچہ ہے، اس کے سر میں گولی لگتی ہے. وہ ملزمان ہم اس بچے کو مردہ سمجھ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کا گھر وہاں پہ بالکل قریب ہے، اور ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو مردہ سمجھتے ہوئے جس وقت بھاگے ہیں تو ہم نے موقع پہ 15 پہ کال کی ہے. پولیس موقع پہ آئی ہے. پولیس نے آتے ہی جو ہے نا وہ ریڈ جیسے ہی کیا ہے. ایک ملزمان کچھ باہر سے پکڑے گئے جن کے پاس سے 2 کلاشن کوفس برآمد ہوئی، دیگر اسلحہ برآمد ہوا، جس کی پولیس نے باقاعدہ ایک پریس اپنی طرف سے ریلیز کی کہ انہوں نے اتنے خطرناک ہتھیار وہاں سے برآمد کیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ان میں سے 4 ملزمان کو انہوں نے اریسٹ موقع پہ کر لیا، کچھ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. اچھا، جو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے وہ بھی موقع پر ہی موجود تھے. ان لوگوں نے ہی وہ تمام مطلب سارے وقوعے کے کرنے دھرنے والے وہی لوگ تھے. مگر معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے ایک باقاعدہ سیاسی اثر و رسوخ ہے. ان میں ایک بندہ ہے امجد میو، چودھری امجد میو، وہ چیئرمین ہے نون لیگ کا، وہ ہے، اس کا بیٹا ہے عقیل امجد، اور ان کے دیگر بھانجے بھتیجے وغیرہ لوگ ہیں. وہ لوگ جو ہے نا ان کے بالکل مار دینے کے در پہ ہیں. معاملات یہ ہیں کہ 1995 میں بھی ان لوگوں نے اسی طرح ایک FIR ان کے اوپر درج ہوئی جس میں انہوں نے 324 تب بھی کی تھی. تب بھی ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں ساتھ جن کے اوپر جو ہے نا ان کو فائر مارے. آج بھی ان کی کمر کے اندر فائر موجود ہے، وہ نکل نہیں سکا تب سے. اور 324 تب بھی ان لوگوں نے اسی طرح دباؤ ڈال کے اور جو ہے نا وہ ہم سے صلح کر لی. معاملات یہ ہیں کہ ابھی بھی وہ اسی در پہ ہیں، ابھی بھی وہ یہی بار بار جو ہے نا وہ ہمیں باور کرواتے ہیں، جتلاتے ہیں، کہتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. جب ہم گلی میں جاتے ہیں، جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ برملا وہاں پہ اسلحہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ لوگوں نے صلح نہ کی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح پہلے پیش آئے ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک طریقے سے پیش آئیں گے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اصل جو وجہ انات ہے جس وجہ سے وہ یہ سارا ایشو بنا ہوا ہے، ہماری وہاں پہ 1.5 کنال جگہ ہے جہاں پہ ہماری رہائش ہے. 1947 سے ہم وہاں پہ اس گاؤں میں اس جگہ میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس اس کی جو ہے نا رجسٹری ہے، انتقال ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کے مالک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اونے پونے داموں ہمیں وہ زمین فروخت کر دو، چونکہ ہمارے پاس ہی، ہمارے گلی میں ہی، ہمارے گھر کے ساتھ وہ ملحقہ ہے، ہم آپ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، البتہ ہم آپ کو پریشان کرتے رہیں گے. اب یہ بندہ مزدور آدمی ہے، یہ کیسے ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ جو ہے نا اتنی اپنی زندگی کی ساری کمائی وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کوڑیاں کے بھاؤ دے کے کسی اور کو چلا جائے. اس نے پہلے وہ پیسے تھوڑے جوڑ کے وہ زمین پہلے خریدی، وہ اس کے بعد اس نے جو ہے نا اس کے والد کی طرف سے پھر انہوں نے اس جگہ پہ گھر بنائے. اس ٹائم میں گھر بنانا بڑا مشکل. پھر جب وہ سیکنڈ ہم پورشن کی طرف آتے ہیں تو وہ ملزمان جو موقع سے فرار ہو گئے تھے، پولیس نے ان لوگوں کو بے گناہ قرار دے دیا ہے، جبکہ ان لوگوں کی وقوع میں، ان لوگوں کی گاؤں میں پریزنس موجود تھی. پولیس کہتی ہے کہ یہ لوگ وقوع کے بعد آئے ہیں. وہاں پہ ڈھیر سارے، ایک ہم ہی نہیں، ہم سے علاوہ وہاں پہ دیگر برادریوں کے اور لوگ بہت زیادہ موجود ہیں. ان لوگوں سے تصدیق کی جائے کہ وہ ملزمان وہاں پہ موجود تھے. ان لوگوں کی ہی وجہ سے ہمارا تھا کسی اور سے کسی بھی طرح کا نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہمارا کسی بھی طرح کا کوئی ایشو ہے. ان لوگوں نے جو ہے نا ہی جھگڑا کیا، اور ان لوگوں کو ہی پولیس آج کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف ہماری جو IG پنجاب صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، SSP انویسٹیگیشن صاحب سے، SSP DIG انویسٹیگیشن صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے التماس ہے کہ یہ وقوع ایسے جو ہے نا ملزمان اس طرح سے تو دندناتے پھرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں
کہ وہ ایک جرم کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، وہ دے پر دے اسی طرح سے جو ہے نا وہ جرائم کرتے نظر آتے ہیں. سو لہٰذا التماس ہے کہ انصاف کیا جائے اور ملزمان کو چالان کر کے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. آپ بات کرنا چاہیں گے؟ اچھا، بچے نے جو فائرنگ لگی تھی اس کے ملزمان جو آپ کے گھر ہیں ان کے نام اور بتا دیں جو آپ کے گھر ہیں جنہوں نے فائرنگ کی تھی. جن لوگوں نے ہمارے گھر پہ فائرنگ کی تھی، امجد یاسین، چودھری امجد ولد یاسین، عقیل امجد، عابد یاسین، کاشف یاسین، فیضان ولد رمضان، منا ولد انور، اور 5-6 کا نامعلوم بھی افراد تھے جن کی ہمیں اب شناخت کچھ ہو رہی ہے. اس میں جو دیگر جو ملزمان ہیں جو اس وقت موقع پہ موجود تھے، ان کے نام بتا دیں جن کو پولیس نے بے گناہ ٹارگٹ کر دیا ہے. اس میں عقیل امجد ہے، امجد یاسین ہے، اور تھرڈ ون بادشاہ کا نام نبیل وغیرہ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا پولیس نے بالکل بے گناہ قرار دے دیا، جبکہ وہی لوگ جو ہے نا وہ سیاسی پشت پناہی کی بنا پہ رہا ہو رہے ہیں اس مقدمے سے. نامعلوم بھی بھیتر آئے، نامعلوم کا بھی نام عبدالرشید مہاردار اپنائی ہوئی ہے، کاپی کروا کے لکھتا ہوں. جی. سیکنڈ ون اس میں پریس ریلیز آ رہی ہیں. سیکنڈ ون اس میں جو نامعلوم ملزمان ہیں ان میں واجد عبدالرشید، جاوید عبدالرشید اور منیب اشرف، اسامہ، غلام رسول وغیرہ شامل ہیں اس وقوعے میں. یہ بیسک کافی بڑا خاندان ہے اور یہ لوگ جو ہے نا چند افراد پہ مشتمل لوگ ہیں یہ. سو ان لوگوں کو انہوں نے اس گاؤں کے اندر یرغمال بنایا ہوا ہے. ان لوگوں کی بالکل صلاح صفائی ہر طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ یہ اس زمین کو، اس جگہ کو ان کے سپرد کر دیں اور خالی ہاتھ اس گاؤں سے برخاست ہو جائیں. یہ ان کی صرف اور صرف یہی منشا ہے. دھینگل ایڈوکیٹ علی محمد